میرے دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام، اللہ پر یقین کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو بناؤ اور اپنے اعمال کو بناؤ. اس پر اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو کوئی ایمان لا کر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کریں گے، نیک زندگی گزاریں گے، دینی زندگی گزاریں گے، سنت و شریعت کی زندگی گزاریں گے، خیر کو اپنائیں گے اور برائیوں سے دور رہیں گے، اللہ نے فرمایا ان کے لیے اللہ نے جنت الفردوس، اللہ کا مہمان خانہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کے حسب و نسب کو نہیں دیکھتے، کالے گورے کو نہیں دیکھتے، مالدار غریب کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل میں ایمان کتنا ہے، ایمان کیسا ہے، دل کا یقین کیسا ہے، دل کی نیت کیسی ہے، اور اعمال کو دیکھتے ہیں عمل کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، سنت کے موافق ہے یا سنت کے خلاف ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے. یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری، میری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی ذمہ داری اپنے خالق و مالک کو پہچاننا اور اپنے خالق و مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. یہ ہر ایک کی سب سے پہلی ذمہ داری. آدمی اگر اللہ کو پہچان کر اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی چین، سکون، عزت کی زندگی ملے گی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی سرخری اور کامیابی ملے گی. اور دوسری ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انسانیت کی نفع رسانی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. ایسا نہیں کہ میں نیک بن گیا، میں ایمان والا بن گیا، میں اعمال والا بن گیا، میں نمازی بن گیا، میں حاجی بن گیا، میں حافظ اور عالم بن گیا، بس کامیاب ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کو دعوت کا ذمہ دار بنایا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے کا نام ہے. میری ذمہ داری ہے میری بیوی کو بھی دین سکھاؤں، اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤں، پڑوسوں کو بھی دین سکھاؤں، محلے والوں کو بھی دین سکھاؤں، بستی والوں کو بھی دین سکھاؤں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما کر امت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، اللہ نے تم کو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو. کون سا نفع؟ نفع کے بہت سارے طریقے ہیں. کھانا کھلانا ایک نفع ہے، پانی پلانا ایک نفع ہے، فائدہ پہنچانا ہے. علاج دوا دارو کرنا بھی ایک فائدہ پہنچانا ہے.
ننگے کو کپڑا پہنانا یہ بھی بہت بڑا فائدہ پہنچانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب سے قطع نظر فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اصل کام تمہارا یہ ہے۔ کیوں؟ اس کام سے اس کی جنت اور جہنم بنے گی، اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ آدمی کھانا کھلائے گا، آج دوپہر میں کھلاؤ، شام میں پھر بھوک لگے گی، پیسے کو پانی پلاؤ پھر پیاس لگے گی اسے، کپڑا پہناؤ، کپڑا بوسیدہ اور پرانا ہو جائے گا، پھر کل دوسرے کپڑے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سب عارضی ضرورتیں ہیں۔ ہاں یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، ایسا نہیں کہ کھانا کھلانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بتائیں کہ بھوکا پیاسا ننگا ان کو کھلانا پلانا کپڑا پہنانا یہ اللہ کے بہت بڑے انعام میں سے ایک انعام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اہمیت اس کام کو بتایا کہ اس سے زیادہ فائدہ مند کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام۔ کیوں؟ اگر آدمی بھوکا مر گیا تو جہنم میں تو نہیں جائے گا، پیاسا مر گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی بے دینی کی زندگی گزار کر مر کر چلا گیا، کوئی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار کر چلا گیا، کوئی برائی میں زندگی گزار کر چلا گیا، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا جو نفع پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑی ذمہ داری، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دوسروں کا درد، دوسروں کا غم اور دوسروں کی فکر اور دوسروں کی ہدایت کی ذمہ داری میرے دوستو امت کے ہر فرد پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں، مدینے میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، طائف میں اور مکے اور مدینے کے بازاروں میں جہاں جب موقع ملتا آپ وہاں پہنچ جاتے، کسی کی پرواہ کیے بغیر، نہ کسی مخالفت کی، نہ کسی دشمنی کی، نہ کسی مار کی، نہ کسی گالی کی، نہ کسی ذلت اور رسوائی کی۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح اللہ کا ایک ایک بندہ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کی ماننے والا بن جائے۔ حضرت حارث بن حارث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ہمارے گاؤں سے قافلہ حج کے لیے گیا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، حیات الصحابہ میں حضرت شیخ صاحب نے حضرت جی رحمۃ اللہ نے واقعے کو نقل کیا ہے۔ مکہ پہنچا قافلہ، حرم کے قریب پڑاؤ تھا ان کا، کہتے ہیں حارث رضی اللہ عنہ میں بھی بچہ تھا، نوجوان تھا، کم عمر تھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے دوسری طرف کچھ لوگ جمع ہیں، میں نے سمجھا کوئی تماشا ہو رہا ہے، میں قافلے کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا گیا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں اور ان کے اطراف لوگ جمع ہیں، وہ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، سامنے والے آوازیں کر رہے ہیں، ان کی بات میں خلل ڈال رہے ہیں۔ میں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا کہ وہ سمجھاتے رہے، یہ لوگ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے ان پر مٹی ڈال دی اور کسی نے نعوذ باللہ کسی نے تھوکا، کہا کہ آپ اسی طرح ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے رہیں گے؟ حضرت حارث کہتے ہیں اتنی دیر تک حضور سمجھاتے رہے، حتی انتصف النہار، یہ جملہ ہے حدیث پاک کا کہ حضرت حارث نے فرمایا یہاں تک کہ دھوپ تیز ہو گئی، سر پر سورج آ گیا، جب سورج کی تپش زیادہ ہونے لگی لوگ چھٹنے لگے، وہاں سے ہٹ گئے اور آپ اکیلے کھڑے تھے۔
کسی نے آپ کی بات نہیں مانی. اس کے بعد حضرت زینب اپنے گھر سے تشریف لائیں اور ایک پیالہ میں پانی، ایک تولیہ لے کر آئیں اور آ کر حضور کے ہاتھوں میں پانی ڈالا تو حضور اپنے اس پانی سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگے. تو حضرت بیٹی فاطمہ، حضرت زینب نے پوچھا، اے ابا جان، آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، بیٹی صبر کر، ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. میرے دوستو، دین یوں ہی نہیں پھیلا دنیا میں. دین کے پھیلنے کے لیے حضور جیسی مقدس ہستی کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، قربانی دینی پڑی، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، پیچھے احد میں گر گئے. قربانیوں کے بعد دین دنیا میں زندہ ہوا ہے. کتنے تانے آپ نے برداشت کیے، کتنی مشقتیں آپ نے اٹھائیں. راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، سجدے میں جاتے تو پیٹھ پر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی. 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی آپ کی. آپ نے یہ سب برداشت کیا، لیکن آپ کا ٹارگٹ کیا تھا؟ آپ کی تمنا کیا تھی؟ کہ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان جہنم کے راستے سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. میرے دوستو، یہ صرف آپ کی فکر نہیں تھی، آپ نے یہ فکر صحابہ میں منتقل کی، صحابہ نے تابعین میں منتقل کی. آپ کے پورے صحابہ، ہر طبقے کے صحابہ، ان کے دل میں فکر تھا کہ دین دنیا میں کیسے زندہ ہو. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، بیوی بچوں کو بھی قربان کیا، مکہ جیسے معزز شہر کو بھی چھوڑ دیا. وقت آیا تو مدینے کو بھی چھوڑنا پڑا تو مدینے کو بھی چھوڑ دیا، اور جا کر ملکوں میں اپنی قبریں بنوا لی، تب جا کر دین دنیا میں زندہ ہوا ہے. میرے دوستو، کیا صرف دین کے وہ ذمہ دار تھے؟ ہم ذمہ دار نہیں؟ ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ اپنی زندگی میں 100% دین کو زندہ کرتے ہوئے امت کے ہر فرد کی فکر کرنا، امت کے ہر فرد کی فکر کرنا. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ جیسے آدمی بیٹھا ہوا ہے، راستے سے ایک اندھا گزر رہا ہے، نابینا راستے سے گزر رہا ہے، اور سامنے ایک بہت بڑا گڑھا کھڈا پڑا ہوا ہے. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نابینا اندھا گڑھے کی طرف جا رہا ہے. اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ وہ میرا چچا نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میرا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری ذمہ داری ہے انسان ہونے کے ناطے اس انسان کو گڑھے میں گرنے سے بچانا میری ذمہ داری، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. اگر میں نے اس اندھے کو، اس نابینا کو گڑھے میں گرنے سے نہیں بچایا، وہ گڑھے میں گر جائے گا. میرے دوستو، سر پھوٹے گا، ہاتھ ٹوٹے گا، پیر ٹوٹے گا، مر بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اگر میں نے نہیں بچایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کیسے جاہل ہے. ایک انسان کی زندگی کو ختم کر، تیری وجہ سے انسان مر گیا، اس کا سر پھوٹ گیا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک اندھا اگر گڑھے میں گرے گا تو سر پھوٹے گا، ہاتھ ٹوٹے گا، یا پیر ٹوٹے گا، یا زیادہ سے زیادہ مرے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان، میرا بھائی، اللہ کا بندہ، کلمہ پڑھنے والا، حضور کا امتی، نماز چھوڑے گا تو جہنم کے گڑھے کی طرف جائے گا، روزہ چھوڑے گا تو جہنم کے گڑھے کی طرف جائے گا، شراب پیے گا تو جہنم کے گڑھے کی طرف جائے گا، جوا کھیلے گا تو جہنم کے گڑھے کی طرف جائے گا، ناجائز کمائے گا تو اللہ کے جہنم میں جائے گا. میرے دوستو، ہم اگر دیکھ کر
یہ کہیں وہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے اس سے کیا مطلب؟ میرے دوستو فرمایا یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک امتی کا درد ہمارے دل میں ہو، یہ بیچارہ نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ اسے جلائے گی، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ میرے دوستو ہمارے دل میں ایک فکر پیدا ہو، درد پیدا ہو، یہ ایمان کی علامت اور نشانی فرمایا۔ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ کہ ایک مسلمان کا درد میرے دل میں ہو کہ میرا بھائی ایمان والا، میرے نبی کا امتی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، گناہوں میں پڑا رہتا ہے۔ میرے دوستو ہمدردی کی بات یہ ہے کہ پیار محبت سے، اخلاق سے، اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، اگر ہم نے اس کو دعوت دی، ہم نے اسے سیدھا راستہ بتایا، میرے دوستو میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ ورنہ قیامت میں اللہ کے دربار میں میرا دامن پکڑے گا وہ۔ ہم مجرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ لکھا ہے، حیات الصحابہ میں ہے واقعہ، کہ ہجرت کا عمل ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، انہوں نے مکے میں اعلان کیا کہ میں کل ہجرت کرنے والا ہوں، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے تو آئے فلاں جگہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ 3 صحابہ، حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ، حضرت عثمان اور حضرت عمر، ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ کل چلیں گے مدینہ، اور صبح صادق سے پہلے نکل رہے تھے مکے سے۔ یہ بات طے ہوئی کہ فلاں پہاڑی پر ہم لوگ جمع ہوں گے، جو صبح تک پہنچ جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم لوگ آ گئے، نکل جائیں گے۔ اگر کوئی صبح صادق کے بعد تک نہیں پہنچا، ہم سمجھیں گے کہ وہ رک گیا مدینے میں، وقت طے تھا۔ تو گئے، تینوں صحابہ پہنچ گئے، اب مدینے کا سفر شروع ہوا، مدینہ پہنچ گئے، حضور قباء میں تھے، پھر وہاں سے مدینہ گئے۔ حضرت عمر تو مدینہ رہ گئے۔ عیاش ابن ابی ربیعہ کے پاس ایک خط آیا مکے سے، ان کی والدہ کا۔ ان کی والدہ نے خط لکھا تھا کہ اے عیاش، جب سے تو جدا ہو کر مجھ سے دور ہو گیا ہے، میں نے کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، سر میں کنگھا کرنا چھوڑ دیا، اور گھر میں رہنا بھی چھوڑ دیا۔ میں دھوپ میں پڑی ہوں، جب تک تو نہیں آئے گا اور میرا دیدار نہیں کرے گا، میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ کنگھا کروں گی، نہ چھاؤں میں جاؤں گی۔ قسم کھا لیا اس نے۔ اب خط گیا حضرت عیاش کے پاس، حضرت عیاش نے دیکھا، حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ، یہ خط آیا ہے میری ماں کا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کنگھا کرنا چھوڑ دیا، اور دھوپ میں بیٹھ رہی ہے، اپنے آپ کو سزا دے رہی ہے۔ میں جاؤں گا مکہ، جا کر میری ماں کی قسم توڑ کر آؤں گا، اسے کھلاؤں گا، پلاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عیاش، ہرگز مت کرنا، ہرگز مت کرنا یہ کام۔ اگر تو مکہ جائے گا تو کافر تجھے دوبارہ ہجرت کو آنے نہیں دیں گے، مدینہ آنے کو نہیں دیں گے۔ ہرگز بچ جا۔ تو پھر میں کیا کروں، میری ماں تو ہلاک ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، دیکھ، جب اسے بھوک ستائے گی تو کھانا کھا لے گی، پیاس ستائے گی تو پانی بھی پی لے گی، جب جوئیں کاٹے گی ستائیں گی تو کنگھا بھی کرے گی، اور جب دھوپ برداشت سے زیادہ ہو جائے گی تو خود چھاؤں میں چلی جائے گی۔ ہرگز مت جا، تو جائے گا تو تیرے ایمان خطرے میں ہے، تیرا ایمان خطرے میں آ جائے گا، تیرا اسلام خطرے میں آ جائے گا۔ مکے کے کافر تجھ پر ظلم کریں گے، ستم کریں گے، تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حضرت عیاش نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، میں جا کر اپنے ماں کی قسم توڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا
اگر تو نے جانا طے ہی کر لیا ہے تو میری اونٹنی لے جا، بڑی تیز رفتار ہے، بڑی فرمانبردار ہے، اور جلدی سے جا کر جلدی سے واپس آ جا، اور یہ میری تلوار ہے، 2 دھاری تلوار ہے، اسے بھی ساتھ میں لے جا، اگر کہیں سفر میں کوئی ضرورت پیش آئے تو اسے استعمال کر لینا۔ اور اس سے پہلے ایک بات فرمائی، اے عیاش تو یہیں رہ جا میرے ساتھ، اگر تو چاہتا ہے تو مکے میں جو میری پراپرٹی ہے میں آدھی پراپرٹی تجھے دے دوں گا، رک جا۔ ان کو اندازہ تھا کہ مکے کے کافر اس کے ایمان سے اسے پھیر دیں گے، لیکن عیاش گئے۔ حضرت عمر نے اونٹنی بھی دی، تلوار بھی دی، خرچے کے پیسے بھی دیے، کہا جلدی واپس آنا۔ جب مکہ پہنچے تو ماں نے قسم توڑ لیا، کھانا بھی کھا لیا، پانی پی لی، لیکن مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ عیاش مدینے سے واپس آیا ہے، قید کر دیا، کہا کہ اسلام سے پھر جاؤ ورنہ ماریں گے خوب۔ مارنا شروع کیا، ستانا شروع کیا، تو انہوں نے اسلام سے مرتد ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر مدینے میں انتظار کر رہے ہیں، کب آئے گا عیاش، کب آئے گا۔ مکے سے جو بھی آتا اس سے پوچھتے تھے کہ عیاش کا کیا حال ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اسلام سے نکل گیا، ان کے خاندان والوں نے قید کر دیا، وہ مجبوراً اسلام کو چھوڑ دیا اس نے۔ حضرت عمر اتنے پریشان تھے، اتنے پریشان تھے، ایک مسلمان کے ایمان کو بچانے کے لیے اتنی قربانی دی حضرت عمر نے کہ روزانہ اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے اور سارا ماجرا بیان کرتے، اے اللہ کے نبی ایک میرا ساتھی اسلام سے پھر گیا، میں کیا کروں؟ حضرت اللہ کے نبی فرماتے کہ دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے۔ اتنے بے چین حضرت عمر، میں کیا کہوں۔ ادھر حضرت عیاش کو بھی احساس ہو گیا کچھ دن کے بعد، ان کی دعا کی برکت سے ان کا دل مچلنے لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، کاش عمر کی بات مان لی ہوتی تو مجھے آج کفر کا منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ تو وہ بیزار ہو کر، تنگ آ کر روزانہ صبح میں مکے سے باہر جاتے اور پہاڑی پر چڑھ کر وہ بیٹھ کر سوچنے لگتے کہ آخر میں کروں تو کیا کروں، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اللہ نے ایک راستہ نکالا۔ قرآن پاک اس وقت یہ خیال تھا کہ جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کا ایمان قبول نہیں کریں گے، یہ خیال تھا لوگوں کا۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیتیں اتاری، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ آیت شریفہ اتری تو اللہ کے حضرت عمر کو بلایا اور سنایا، اللہ نے وحی اتاری ہے، اگر کوئی آدمی اسلام سے پھر جائے اور دوبارہ توبہ کر لے اور ایمان اور اعمال صالحہ کا پابند بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر خوشی کے مارے جھوم گئے اور فوراً یہ خط لکھا، یہ آیت شریفہ لکھی اور ایک آدمی کو کرائے پر لیا اور کہا جاؤ مکہ جاؤ اور جا کر میرے بھائی عیاش کو یہ پرچی تھما دینا۔ ایک آدمی گیا یہاں سے، مدینے سے مکہ گیا، حضرت عیاش کو تلاش کیا، وہ پرچی ان کے حوالے کی، وہ لے کر چلے گئے باہر مکے سے پہاڑی پر اور کھول کر پڑھنے لگے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دن گئے، 2 دن گئے، تیسرے دن صبح صادق کے بعد گئے اور پرچی کھول کر بار بار پڑھ رہے تھے تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ میرے جرم کی معافی کا اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کریں گے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کیا اور وہیں سے مکہ دوبارہ نہیں گئے، اسی پہاڑی پر سے نکل کر مدینہ پیدل چل کر آئے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کر کے کہا، حضرت عمر ان کو کیا پڑی تھی، اپنی اونٹنی دینے کی کیا ضرورت تھی، اپنی تلوار دینے کی کیا ضرورت تھی اور اپنا آدھا مال دینے کی کیا ضرورت تھی۔ حضرت عمر کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ میرا ایک مسلمان بھائی، میرا ایک ایمان والا، میرے نبی کا ایک امتی اگر وہ کفر میں چلا جائے گا، وہ جہنمی بن جائے گا، وہ کیسے کفر سے بچے، کیسے اس مصیبت سے بچے، کسی طرح وہ اللہ کا پیارا بن کر دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جان بھی لگایا، مال بھی لگایا اور فکر مند بھی رہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے فرمایا اے مسلمانوں، ہم دعوت کے ساتھیوں کے لیے یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ ہر ساتھی کے دل میں جذبہ ہو میرا ایک ایک مسلمان بھائی بڑا قیمتی ہے، اسے جہنم سے بچانا، اللہ کے غضب سے بچانا، اسے غلط راستے سے بچانا، اس کے لیے میں جو کر سکتا ہوں، اللہ نے مال دیا ہے تو مال لگاؤں گا، جان دیا ہے تو جان لگاؤں گا، وقت ہے تو وقت لگاؤں گا، صلاحیت اللہ نے دی ہے، صلاحیت لگا کر اس اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤں گا۔ یہ جذبہ ایک مسلمان کے اندر پیدا ہونے کی سخت ضرورت ہے، اس سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ میرے دوستو، یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے یہ اسی فکر والی محنت ہے، اسی دو ذمہ داریوں کی ادا کرنے کی محنت ہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی نیک بنیں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت، اپنے ایمان کی بھی بڑھوتری اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری، امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں فکر مند ہونا، امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کے راستے میں نکال کر اللہ کے دین پر چلانے کی مشق کر کے اسے اللہ سے جوڑنا۔ میرے دوستو، ہماری یہ دو بڑی ذمہ داریاں اگر ہم یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دین کو عام کریں گے، دنیا میں چین، سکون، عزت، عافیت دیں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ عطا کریں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ اجتماعات، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ مقامی 5 اعمال، یہ سب اسی مقصد کے لیے ہیں کہ دین ہماری زندگی میں کیسا آئے، امت کی زندگی میں کیسا زندہ ہو جائے، میں کیسے اللہ کو راضی کرنے والا بنوں، امت کا ہر فرد کیسے اللہ کو راضی کرنے والا بنے، میں جنت میں کیسے جاؤں اور امت کا ہر فرد جنت میں جانے والا کیسا بنے، میں بھی جہنم سے بچوں، امت کا ہر فرد جہنم سے کیسے بچنے والا بنے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ ساری نقل و حرکت ہے، اس کے لیے ہم ارادے کریں، نیتیں کریں کہ مجھے بھی دین پر چلنا ہے، امت کے ہر فرد کو بھی دین پر چلانا ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ترتیب بنائی کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاننے والے، صلاحیت والے ہر ایک ساتھی کو لے کر اللہ کے راستے میں چلیں گے۔ 4 مہینے نکلیں گے، ہم 2-3 پرانے ساتھی مل کر جماعت بنائیں اور 10-12 ساتھی نئے ساتھیوں کو لے کر چلیں گے تو ان کو دین سکھانا، دیندار بنانا، آخرت کا فکر ان کے اندر پیدا کرنا اور ان کو اللہ سے رشتہ جوڑنا۔ میرے دوستو، یہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ، ان کی بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ہمت کر کے بتائیں کہ اس اجتماع سے نقد 4 مہینے اللہ کے راستے میں کون تیار ہے؟ بتا بھی، ہمت کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ کل فجر بعد بھی نام آئے تھے، 4 مہینے کے نام کل فجر بعد آئے تھے، 11-12 نام آئے تھے۔ اگر وہ ہے تو پھر دوبارہ لکھائے نام۔ لکھانا بار بار ہے، جانا ایک ہی مرتبہ ہے۔ کھڑے ہو جب کھڑے ہو کر لکھاؤ۔ ساتھی ارادہ کریں بھی، لکھائے نام لکھائے۔ کل جو حضرات لکھائے تھے وہ بھی لکھائے نام۔ ماشاءاللہ۔ بھئی چلے والے بھی لکھائے، 40 دن والے بھی لکھائے، کھڑے ہو جائیں۔ 40 دن کا جن کا ارادہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ کیا نام آپ کا؟ ماشاءاللہ۔ بنگلور کے ساتھ جماعت ہے،
چلے میں آئے تھے 5 ساتھی 4 مہینے میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کیا بول رہے تھے؟ ہلکا بنانا، 2-4 ساتھیوں کو ہلکا آپس میں دیکھ لیں، دوسرے کی جی بات جی کر کے جو بھائی ساتھی تشکیل بھی کر لیں۔ جی بھائی بیٹھے رہیں بھائی، جو جاننے والے نہیں وہ بیٹھے رہیں تاکہ جاننے والے نام لکھائیں۔ بیٹھے رہیں ساتھی، ایک دوسرے کی تشکیل کریں، بات کریں۔ ہماری جانب سے اگر کوئی تیار ہوتا ہے اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا۔ ہمارے ساتھیوں کو آپس میں بات کر کے تیار کریں، خود جانے کی کوشش کریں، اگر نہیں جا سکتے کوئی عذر ہے تو ساتھیوں کو تیار کریں، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر ضلع والے اپنے جو ضلع کے ساتھی آئے ہوئے ہیں ان سے انفرادی بات کریں، پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو تشکیل کریں، تاکہ ہو سکتا ہے اجتماع میں آنے کے بعد یہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد ان کا ارادہ ہو، اور آپ اگر تھوڑی سی تشکیل کریں گے تو انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ